الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين المطهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، جان عالمین، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، مہ جمالہ، نگر طابہ، مہ خوبہ، شاہ بطحہ، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وازواجک واہل بیتک اجمعین. خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں. چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو، جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں. کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے امیہ نے تجھ پر، کیا کیا نہ ستم ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے نہ پھسلی تیری زباں بلال. مکہ احد کی صدایوں سے گونج اٹھا، مکہ احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں اے بلال. ابو بکر نے خرید کر دام یوں بڑھائے دام، ابو بکر نے خرید کر یوں بڑھائے دام، اگر مال زمین ہے تو آسماں بلال. آج 20 محرم الحرام شریف ہے اور تاریخ اسلام میں آج کا دن بھی ایک عظیم یادگار دن ہے، جس کو ایک ایسی ذات اور ایسی شخصیت سے نسبت ہے جس ذات نے اپنے کردار و ادا سے قیامت تک آنے والے عاشقین مصطفیٰ کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. مؤذن مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ حضرت سیدنا بلال بن رباح المعروف بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا وصال 22 ہجری 20 محرم الحرام شریف اور دمشق میں قبرستان باب الصغیر، جہاں جعفر بن عبداللہ طیار، بی بی سکینہ کے وزارات ہیں، وہاں آپ کا مزار اقدس ہے. مگر حضرت بلال کی ذات نے دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا. اس مختصر سے وقت میں ان کی پوری زندگی سمیٹنا ممکن نہیں ہے. کل عشاء کی نماز کے بعد نوری نبی مسجد میں حضرت کی شان میں پروگرام ہے. 1 گھنٹہ مسلسل ان کی بارگاہ میں نیاز اور محبت کے نذرانے پیش کرنے ہیں.
چلتے چلتے 10-15 منٹ ہے، میں بتا دوں آپ کو۔ بلال حبشی افریقہ کے حبشی نسل سے اور اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عرب کے علاقۂ سرات میں تشریف لائے اور پھر سرات سے مکہ معظمہ میں جلوہ بار ہوئے۔ آپ کے والد یہ غلام تھے، چونکہ اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ آپ بھی اپنے والد کے بعد غلام بنے اور غلام در غلام ہوتے ہوتے کافر مشرک ایک مکہ کا جس کا نام امیہ بن خلف تھا، اس کے ہاتھوں خریدے گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور وہ آواز حضرت بلال کی کانوں سے سماعت سے ٹکراتی ہے، اور حضور کی اس آواز میں ایک اتنا زبردست اثر تھا۔ ابو جہل کا غلام عمار، وہ بھی ایمان جب لے آئے تو ابو جہل حرم مکہ میں مطاف میں حضرت عمار کو مارتا تھا، اور عمار کا یہ کہنا تھا سارے انسان برابر ہیں، صرف بزرگی، صرف فضیلت تقوی کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ کہ یہ میرے آقا نے مجھے پیغام دیا، اتنا مار رہا تھا کہ ابو جہل امیہ بن خلف سے کہتا ہے دیکھو اب یہ غلام ہمارے برابر ہو جائے گا، یہ کہتا ہے سارے انسان برابر ہیں، اب یہ غلام ہمارے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے امیہ بن خلف بھی اپنے غلام حضرت بلال سے کہتا ہے بتا، یہ ہو سکتا ہے کہ تو غلام ہے میرا اور تو میرے برابر ہو جائے؟ لے یہ کوڑا عمار بن یاسر کو مار۔ مگر حضرت بلال انہیں نہیں مارتے۔ اس پر امیہ کو پتہ چل گیا کہ جو آواز کانوں میں عمار کے ٹکرائی ہے وہ آواز بلال کے کانوں میں بھی ٹکرائی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہاں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سارے بندے ایک ہیں، اور میں اس ذات پر ایمان لے آیا ہوں جس کا نعرہ ہے عبادت کے لائق سے ایک پروردگار کی ذات ہے، اور اس نے سارے انسانوں کو برابر کیا، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کسی اعلیٰ نسب والے کو کسی ادنا نسب والے پر فضیلت ہے، بلکہ یہ فضیلت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ پیغام جب امیہ بن خلف نے سنا تو وہ حضرت بلال کو مارنے لگا، اور پھر اس کی عادت بن گئی، اتنا مارتا، روزانہ امیہ بن خلف کا یہ معمول بن گیا۔ صبح اٹھتا، پہلے دھوپ میں حضرت بلال کو کھڑا کرتا، کوڑے مارتا، گرم ریت پہ لیٹاتا، بازار سے اس گلی سے نکلنے والے لوگ بھی اش کرتے اور ان مشرکین کو بھی ترس آتا، مگر حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی آواز تھی، احد احد احد، یعنی میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، وہ ایک ہے پروردگار، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس قدر مارا کہ حضرت بلال کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پر خون نہ نکلتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں سے گزرتے، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق سے رہا نہ گیا، آپ فرماتے ہیں اے امیہ کیا اس غلام کو مار ہی ڈالو گے؟ روزانہ اس قدر اسے مارتے ہو۔ امیہ کی زبان سے نکل گیا ابوبکر اتنی ہمدردی ہے تو خرید لے۔ کہا ٹھیک ہے، اتنا تو حضرت ابوبکر چاہتے تھے، کتنے میں؟ 10,000 چاندی کے سکے،
1 گنا 2 گنا 10 15 گنا زیادہ قیمت دی اور حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خریدا۔ وہ دن ختم ہوئے اور حضرت بلال کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ ایک چہرہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا دیکھا، اللہ اکبر، اس وقت رسول پاک حضرت فاطمہ زہرا مولا کائنات کے مکان میں جلوہ بار تھے۔ بلال کو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت نے، آقا کھڑے ہو گئے اور گلے سے لگایا، بٹھایا اور حضرت ام کلثوم تھی، کہا کھانا لے آؤ۔ انہوں نے حضرت بلال کو کھانا پیش کیا۔ اللہ اکبر، وہ عزت ملی، وہ مقام ملا کہ پھر دنیا نے دیکھا 22-23 سال تک پھر حضرت بلال مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ رہیں، سفر میں ہو تو ساتھ، حضر میں ہو تو ساتھ، اونٹنی پہ ہو تو ساتھ، ہجرت کے بعد مدینہ میں ساتھ۔ اللہ اکبر، جسے مکہ میں کوئی پوچھتا نہ تھا، ایک غلامی کی زندگی جس کے باپ نے گزاری ہو، مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا زبردست مقام دیا، اتنا زبردست مرتبہ دیا کہ فاروق اعظم جیسا امیر المومنین جس نے آدھی دنیا سے زیادہ اپنی حکومت قائم کر دی ہو، وہ عظیم انسان بھی بلال کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتا تھا۔ اے ہمارے سردار بلال، حضور کی محبت نے اس قدر آگے بڑھایا۔ اقبال کہتا ہے وہ بلال حبشی زادہ فقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، چمک اٹھا تیرے مقدر کا ستارہ، حبش سے تجھ کو حجاز لایا، ادائی دی سراپا نیاز تھی تیری، مصطفیٰ کو دیکھنا گویا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، کسی کو دیکھنا نماز گویا بہانہ رہی۔ اللہ اکبر، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ہجرت کا موقع آیا، ہجرت کے موقع کے وقت حضرت بلال کو بھی سرکار نے ہجرت کا حکم دیا۔ اس زمانے میں جماعت بنا کر لوگ ہجرت کر رہے تھے، حضرت بلال بھی ان کے ساتھ، سرکار نے 6 مرد 2 عورتیں 3 بچے لگا دیے کہ جاؤ ہجرت کرو۔ مدینے والوں نے دعوت دی تھی، اہل یثرب نے ہجرت کی۔ حضرت بلال نے پورا راستہ، اب مکہ سے مدینہ اس زمانے میں 10 دن کا راستہ تھا، ساری مصیبتیں اور صعوبتیں طے کر کے جب حضرت بلال مدینہ پہنچے تو آپ جو ہے سعد بن خثیمہ انصاری ان کے گھر پہ آپ قیام فرماتے ہیں، اور دل بے قرار تھا کہ بلال تو مدینہ آ گیا مگر تیرے آقا مدینہ نہیں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آئے۔ میرے ربیع الاول کے بیانات میں آپ یہ ساری تقریریں سن چکے ہوں۔ ابو ایوب انصاری کے یہاں سرکار مہمان بنتے ہیں اور حضرت بلال اس وقت خدمت میں ہوئے، اور پھر مسجد قباء کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ سہل سہیل 2 بچے تھے جن کا ایک گراؤنڈ تھا جہاں مدینے والے اپنی کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری کے مکان کے بالکل سامنے وہ زمین مسجد نبوی کے لیے پسند کی گئی۔ ان بچوں سے بات ہوئی کہ حضور ایسے ہی دیتے، مگر پھر حضور نے ابو بکر سے کہہ کر قیمت دلوائی کہ تمہاری زمین ایسے نہیں چاہیے، قیمت لو، اور ان کی قیمت ادا کی گئی اور مسجد نبوی کا کام شروع ہوا۔ بڑے صحابہ ابو ایوب انصاری، ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، بلال بن رباحہ، بڑے لوگ یہ مسجد نبی کی تعمیر کرنے لگے۔ جب مکمل مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی، قریب میں اصحاب محمد یعنی اہل بیت کے لیے حجرے بنائے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا، حضرت ام کلثوم کا، ازواج مطہرات کے حجرے بنائے گئے۔ یہ جہاں گنبد خضرائے لائن میں حجرے تھے، گنبد خضرائے باقی رہا، پھر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں باقی حجروں کو ڈھا دیا گیا۔ خیر یہ، اور جب مکمل طور پہ مسجد نبی کی تعمیر ہو گئی، کچھ دنوں لوگ نماز پڑھتے رہے اور آنا جانے میں دقت ہوتی، کوئی پہلے آ گیا، کوئی لیٹ آ رہا ہے۔ بات ہوئی کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس طریقے سے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، تو کہا بلایا جائے، لوگوں کو آواز دی جائے۔
لوگ صحابہ مشورہ دیتے ہیں حضور ناقوس بجایا جائے، ناقوس کی آواز پھیلے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے کہا یہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضور مجوسیوں کی طرح آگ روشن کی جائے، آگ کا گولا اوپر پھینکا جائے اور لوگ دیکھیں کہ آگ جل رہی ہے، سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہے، چلو۔ حضور نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کسی نے کیا مشورہ دیا؟ کسی نے کہا کہ بہت بڑا گھنٹا بجایا جائے، جب سارے علاقے میں مدینے میں گھنٹے کی آواز پہنچے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ خیر یہ ہوئی باتیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری نے بھی دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ ہیں اور وہ بزرگ حضرت عبداللہ بن زید، اس وقت انہیں بھی خواب آ رہا ہے اور یہی خواب حضرت فاروق اعظم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں خواب دیکھا، خواب میں ایک بزرگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے پریشان تھے کہ ناقوس بجا کر بلایا جائے، گھنٹا بجا کر بلایا جائے، یا آواز دے کر بلایا جائے کہ آگ روشن کر کے بلاؤ۔ کہا میں تمہیں یہ الفاظ سکھاتا ہوں، جاؤ حضور کی بارگاہ میں وہ الفاظ کہہ دینا۔ کہ بلند جگہ پہ کھڑے رہ کے الفاظ پکارو تو لوگ آ جائیں، اور اسے اذان نام دیا۔ اس بزرگ نے خواب میں عبداللہ بن زید انصاری کو یہ الفاظ سکھا دیے کہ جاؤ یہ الفاظ مصطفیٰ سے کہہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رات کو یہ خواب عبداللہ بن زید انصاری دیکھتے ہیں اور فاروق اعظم بھی۔ فاروق اعظم سوچے ابھی رات میں کہاں جاؤں، صبح جاؤں گا۔ صبح جب گئے تو اللہ اکبر، جو خواب میں دیکھا تھا اسی الفاظ کے ساتھ فجر کی اذان ایک انصاری عورت کا مکان تھا، بالکل مسجد نبی سے لگ کر، بالکل مسجد نبی کے دیوار سے لگ کر ایک انصاریہ خاتون کا مکان ہے، اس کی چھت پہ چڑھ کے یہی الفاظ اذان کے طور پہ بلال دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آواز آئی، فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے تو خواب دیکھا اور وہیں الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ پتا چلا یہ خواب عبداللہ بن زید انصاری نے بھی دیکھا۔ حضرت بلال نے پہلی مرتبہ جب اذان کہی، آپ کی آواز میں کشش تھی، آپ کی آواز گونج کے ساتھ نکلتی تھی، جیسا کہ آپ کی سیرت میں مدارج النبوت وغیرہ میں لکھا گیا ہے، کان فی الصوت سیلون، جو حضور کی صفت تھی، سرکار کی آواز گونج کے ساتھ نکلتی تھی۔ میں جب بولوں تو یہ اکو ضروری ہے، گونج کے ساتھ، پردے کے ساتھ، ڈبل آواز جب نکلتی ہے تو زیادہ زور نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجک ہے، ٹیکنک ہے کہ پردہ نکلے، آواز اچھی ہو، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، مگر بلال کی آواز میں اللہ نے فطری طور پہ اکو رکھ دیا تھا، گونج رکھ دی تھی۔ جب آواز دیتے اس وقت مسجد نبوی کے قریب اس انصاریہ عورت کے مکان پہ چڑھ کر جب بلال نے اذان دی ہے، اللہ اکبر، اذان دے کے جب واپس آئے مصطفیٰ خوش ہوئے، اے بلال اب تمہاری ہی جو ہے ذمہ داری ہے، تم ہی ہر نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ رفتہ 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 حضور کے سکھانے سے اذان میں بہتری آتی گئی، اور پھر جناب بلال کی اذان کا جو حال تھا، اللہ اکبر، حضور نے پھر وقتاً فوقتاً حضرت بلال کی اذان سے خوش ہو کر آقا مژدہ سناتے، آقا خوشخبری دیتے۔ کبھی کہتے ہیں اے بلال تمہارے قدموں کی آواز مجھے جنت میں محسوس ہوتی ہے، بتاؤ کیا عمل کرتے ہو؟ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، ہاں یہی عمل ہے جو تمہیں سب سے پہلے جنت میں لے جائے گا۔ آقا کہتے ہیں بلال مجھ سے پہلے بھی پروردگار تجھے جنت میں داخل کرے گا، حضور آپ سے پہلے؟ ہاں بلال، میں جس اونٹنی پہ بیٹھ کے جنت میں سوار جہاں داخل رہوں گا اس
اونٹنی کی لگام مہار تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تم مجھ سے پہلے دروازہ جنت میں داخل ہوگے۔ اللہ اکبر، اتنا مصطفیٰ جان رحمت نے چمکایا۔ حضور کہتے ہیں اے بلال، تم قیامت تک آنے والے میری امت کے مؤذنوں کے سردار ہو۔ اے بلال، تیری اذان کے صدقے میں قیامت تک مسجدوں کے مؤذن بخشے جائیں گے، ان کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں لکھی جائیں گے ان سب کے برابر اللہ بلال تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا۔ اللہ اکبر، کتنا مقام دیا۔ اقبال کہتا ہے چمک اٹھا تیرے مقدر کا ستارہ، حبش سے تجھ کو حجاز لایا، ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری، مصطفیٰ کو دیکھنا گویا نماز تھی تیری۔ اور کہتا ہے وہ بلال حبشی زادہ حقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستری۔ اللہ اکبر، ایسا چمکایا، زندگی بھر مصطفیٰ جان احمد کے ساتھ رہے۔ مسجد نبی بنی، مسجد نبی میں جب حجرات بنائے گئے، وہاں پھر مسجد نبی میں باقاعدہ اسلامک سلطنت قائم ہوئی، یہ نگر نگم ہو گیا، یہ کارپوریشن ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت بلال کو خزانچی مقرر کیا گیا، یعنی مدینے میں بیت المال کے وزیر خزانہ جناب بلال ہے۔ حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت بلال خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے جب امیہ بن خلف سے ابو بکر نے آزاد کروایا، سب سے پہلے ابو بکر کے گھر پہ میرا قیام رہا، میں وہیں رہتا۔ صبح ہوتی ابو بکر بکریوں کا دودھ دھوتے، وہ مجھے پیش کرتے، پھر ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں آتے، سارا دن مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے، یہی معمول چلتا رہا۔ حضرت بلال خود کہتا ہے مجھے لکھنا پڑھنا ابو بکر نے سکھایا، مجھے لکھاتے اور سکھاتے تھے۔ اے بلال، شین ایسے لکھا جاتا ہے، اے بلال قاف ایسے لکھا جاتا ہے۔ میری محنت تھی، میں مختصر سے وقت میں لکھنا سیکھ گیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ابو بکر کی کوشش، ان کے موٹیویٹ نے مجھے ایسا موٹیویٹڈ کیا، میں لکھنے میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنے لگا۔ میں صبح لکھتا، میں دوپہر لکھتا، میں شام لکھتا۔ ایک دن جناب ابو بکر آئے، میں ابو بکر ہی کے مکان میں کچھ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے مشق کر رہا تھا۔ میرے انگوٹھوں میں، میرے ہاتھوں میں سیاہی لگی تھی، انک لگی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق نے میرے ہاتھوں کو لیا اور ہاتھوں کو چوم لیا۔ میں نے کہا میرے آقا یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اے بلال، میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے طالب علم کے ہاتھوں میں لگی ہوئی قلم کی سیاہی قیامت کے میدان میں شہیدوں کی خون کے برابر تولی جائے گی۔ اللہ اکبر، بلال کہتے ہیں یہ فرمان مصطفیٰ سن کر میں اٹھا اور اپنے سارے ہاتھ کو سیاہی میں ڈبو ڈالا، سارا ہاتھ میں نے سیاہی میں ڈبو دیا۔ اور پھر ابو بکر کی محنت نے ایسا رنگ دکھایا، صبح وہی ناشتہ ہوتا اور پھر شام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے۔ اصحاب صفہ ہیں چبوترے والے جو ہمیشہ علم میں لگے رہتے، حضرت بلال ان میں ہے۔ جب کوئی کھانا دینے آتا حضرت بلال اصحاب صفہ میں وہ کھانا تقسیم فرماتے۔ ہوتے ہوتے حضور کی محبت نے جناب بلال کو ایسا پروان چڑھایا۔ اللہ اکبر، مدینہ میں ہوں مصطفیٰ تو بلال ساتھ میں، حرم میں ہوں مصطفیٰ تو بلال ساتھ میں۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ میں جب اسلامی شاشن مکہ کی زمین پہ قائم ہوا، بڑے بڑے سردار مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، ایمان لے آئے، ہندہ آئی، ابو سفیان آئے اور بڑے بڑے دیگر لوگ آتے گئے، ایمان لے آئے۔ اس وقت پہلی مرتبہ کعبے کی چھت پہ جب اذان دینے کا مسئلہ ہوا، اب کون ہے جو کعبے کی چھت پہ اذان دے گا؟ آج پہلی مرتبہ مکے کی فضاؤں میں نعرہ تکبیر کا، اللہ اکبر کا نعرہ گونجنے والا ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں گونجے گے۔ بڑے بڑے صحابہ جو موجود تھے وہ چاہتے تھے آج مکہ فتح ہوا، آج اس زمین مکہ پر پہلی مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کسی کو اذان دینے کا حکم دیں گے، بہتر ہے حضور کسی قبیلے کے سردار کو دے جو ابھی ابھی ایمان لے آئے ہیں، ان میں کسی قبیلے کا سردار وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان
دے اس کو فضیلت ملے گی کہ اس سردار نے، اس قبیلے کے آقا نے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا ہے، اس کی فضیلت کی بنیاد پر اس کا قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہوگا، اس کے قبیلے کے لوگ ایمان کی طرف مائل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس صحابہ کا انتخاب ان قبیلوں کے سردار کی طرف تھا، مگر انتخاب مصطفیٰ کچھ اور تھا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال حاضر خدمت ہوتے ہیں، اے بلال تم نے جو مکے کی زمین پہ تکلیفیں برداشت کی ہے، تم نے اس زمین پہ جو تکلیفیں برداشت کی ہے، اے بلال آج سب سے زیادہ حق تیرا ہے کہ جس زمین پہ تمہیں تیل گرم کر کے تمہارے جسم پہ چھڑکا جاتا، جس زمین پہ تم کنکریوں پہ گرم ریت پہ سلائے جاتے، جس زمین پہ تم نے اتنے کوڑے کھائے ہو کہ جسم پہ کوئی جگہ باقی نہ رہی ہو، مگر پھر بھی تم نے کلمہ توحید نہ چھوڑا، پھر بھی تم نے دامن رسالت نہ چھوڑا، اے بلال آج اسی زمین پر کعبے کی چھت پہ اگر کوئی اذان دینے کا حقدار ہے تو میرا بلال بن رباح ہے، میرا بلال ہے جو کعبے کی چھت پہ اذان دے گا۔ اور پھر اذان جناب بلال نے کعبے کی چھت پہ دی۔ ایک سما بند گیا ہے جب کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو بلال کی وہ اذان ہے، حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا۔ یہ ہے جناب بلال بن رباح۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت بلال کو مدینے کے اندر حضور کی وہ یادیں تڑپا رہے تھے، کبھی مسجد نبوی دیکھتے، کبھی سرکار کا منبر دیکھتے، دل جلتا، جدائی میں یہ صدمہ تھا۔ حضرت بلال نے پھر مدینہ چھوڑا، ملک شام آ گئے، فاروق اعظم کے دور میں بھی رہے، اور جب فاروق اعظم کے دور میں جو ہے بیت المقدس فتح ہوا، فلسطین پہ جب مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا گیا اسلام کا، اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت خالد ابن ولید ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور آج اسلام کو ایک عظیم فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس زمین بیت المقدس پر سارے باطلوں کا راج ختم ہوا اور پیغمبر اعظم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اس وقت بیت المقدس کی چھت پہ جب وقت ظہر کا ہوا اور اذان دینے کی باری آئی، حضرت بلال سے فاروق اعظم کہتے ہیں اے بلال جاؤ اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا تھا، حضور کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ ڈالی تھی، سرکار کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اذان دینا چھوڑ ڈالی، 2 مرتبہ اذان دی تھی کہ یہاں اور پھر واپس مدینہ میں پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ جب چڑھے اور فاروق اعظم کے کہنے پہ اذان دی ہے، اللہ اکبر۔ اب کئی سال گزر گئے ہیں جب مدینہ میں تھے، مصطفیٰ جلوہ بار تھے، اور 5 وقتہ جب بلال اذان دیتے، ابو بکر مسجد نبی میں پہنچے، عمر مسجد نبی میں پہنچے، عثمان و علی مسجد نبی میں پہنچے، صحابہ مسجد نبوی میں پہنچے ہیں۔ آج بلال نے وہ اذان دی ہے، 22 سال پہلے، غالباً 15-17 سال پہلے کا زمانہ پھر سے یاد آ گیا۔ اب بیت المقدس کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان دینے میں ایک ایسا سما بندہ، فاروق اعظم سمیت، ابو عبیدہ بن جراح سمیت صحابہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے دور مصطفیٰ یاد آ گیا ہے، مسجد نبوی میں بلال ہے، اذان دے رہے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے ابھی مسجد نبی کے مصلی پہ مصطفیٰ آئیں گے۔ ایسا لگتا تھا مدینے کی یاد آ گئی ہے، در و دیوار مدینہ یاد آ گئے۔ بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا ہے، ہچکیاں بند گئی، رونے لگے، اس لیے کہ جب اذان دیتے تھے آقا کا نام بھی ہوتا تھا اور حضور کو آتے بھی دیکھا کرتے۔ آج جب اذان دے رہے ہیں اور اذان ختم کی، پھر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے، پھر ملک شام میں رہے، پھر مدینہ نہیں جاتے۔ ایک دن سرکار نے خواب میں بتایا، اے بلال ہم گئے تو ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے مکان کو چھوڑا۔ اتنا کہنا تھا، صبح اٹھے، مدینے کا سفر کیا، مدینے آئے، مدینے میں چہل پہل ہو گئی، مؤذن مصطفیٰ آئے ہیں، بلال بن رباح آئے ہیں۔ اللہ اکبر، عہد کیا ہے حضور کے بعد اذان نہیں دینا ہے، مگر جب مدینے میں آئے بڑے بڑے صحابہ آنے لگے، کہتے تھے بلال اذان دو اذان دو، مگر بلال مصطفیٰ کو دیکھے بغیر کیسے اذان دے۔ حسنین کریمین آ گئے، حسن مصطفیٰ آئے، حسین کربلا آئے،
کہا اے بلال اذان تو دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر، حسنین کی بات ٹال نہ سکے، اور آج مسجد نبی میں پھر جب بلال اذان دیتا ہے، راوی لکھتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں، لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری اذان تھی جناب بلال بن رباح کی حیات طیبہ کی، جب مدینہ طیبہ میں اذان دی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا سما بندہ تھا، سارا مدینہ مسجد نبی کے ارد گرد جمع ہو گیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے حضور کا دور ہے، سرکار بقید حیات ہے، حیات ظاہری میں ہے، حضور ابھی مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھائیں گے۔ بلال کی اذان نے کئی سالوں پہلے کی یاد دلا دی، جب حیات مصطفیٰ تھی، یعنی سرکار ظاہری حیات میں تھے اور جناب بلال اذان دیا کرتے تھے، ایسا لگا وہ دوست سمٹ آیا۔ بلال نے اذان دی ہے، لوگ جوک در جوک، فوج در فوج اپنے مکانوں سے نکل کے مسجد نبی میں آ رہے ہیں۔ راوی لکھتا ہے مدینے کی عورتیں مسجد نبی کے قریب آ گئے، بچے قریب آ گئے، ایسا سما تھا، ایسا لگتا تھا کہ دور مصطفیٰ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب بلال نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت تو اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اب جب کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور نہیں ہے مگر پھر بھی جناب بلال کے دل کو تسکین ہو گئی۔ حضور بھلے نہ ہو، حسنین کریمین ہے، علی کے شہزادے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی شکل مصطفیٰ کی یاد آ جا رہی ہے۔ یہ ہے حضرت بلال۔ ہجری 22 میں دمشق میں آپ ہی کا وصال ہوا، ہجری 22 کے اندر، اور 23 بھی بتایا 20 محرم الحرام شریف کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ اپنے وصال کے وقت بڑے بے چین ہو گئے، اضطراب کی کیفیت۔ آپ کی جو ہے بیوی تھی حضرت ہند خولانیہ، اس نے پوچھا اے میرے شوہر یہ بے قراری کیسی ہے، موت سے گھبرا رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے یہ گھبراہٹ کی نہیں ہے، خوشی کی بے قراری ہے، آج موت آئے گی اور میں مصطفیٰ اور میرے ساتھیوں سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ سرکار کی طلب تھی، حضور سے دیدار کا، مصطفیٰ کی زیارت کا شوق تھا کہ مرگ پہ جناب بلال ہیں، اور مصطفیٰ کے شوق نے ایسا مستریب کر دیا۔ اللہ اکبر، ہجری 23 یا 22 میں باختلاف روایت 20 محرم الحرام شریف کو آپ دمشق میں وفات وصال پاتے ہیں، اور وہیں دمشق کا ایک تاریخی قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے صحابہ و صحابیات آرام کر رہے ہیں۔ باب صغیر جہاں پر حضرت جعفر بن عبداللہ طیار، حضرت بی بی سکینہ کے مزار ہیں، بالکل ان کے قریب حضرت بلال کی آخری آرام گاہ جو آج بھی برجائے خلائق بنی ہے، آج بھی بلال کی تربت آواز دے رہی ہے۔ غلامی تو کیا، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہی حقیقت میں دنیا و آخرت کی بادشاہی ہے، اور اس بارگاہ کی غلامی اور فقیری ہی دنیا اور آخرت میں بندے کو کامیابی کا تاج پہنایا کرتی ہے۔ چمک اٹھا تیرے مقدر کا ستارہ، حبش سے تجھ کو سوئے حجاز لایا، ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری، مصطفیٰ کو دیکھنا گویا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، کسی کو دیکھنا نماز تیری بہانہ رہے۔ وہ بلال حبشی زیادہ حقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔